آج شب برات کی خاص نماز اور اس رات کی خاص عبادت، اس رات کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی اس رات میں 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور حج اور عمرے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے، اور اگر اس کی 40,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ وہ بھی اسی رات میں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے کس طرح یہ رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اب آپ نے یہ نوافل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے پڑھنے سے آپ کو عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی، جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا، اور اس کے علاوہ تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ یہ رات شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کا وقت کون سا ہے، یہ نوافل پڑھنے کیسے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اس کی مکمل تفسیر اور کون سی عبادت اس رات میں کی جائے تو مقدر سنورتا ہے، تقدیریں بدلتی ہیں، یہ سب کچھ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے وقت کی بات کرتے ہیں کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ مغرب کی نماز سے لے کر، یعنی کہ جب مغرب کی نماز ہو جائے تو اس نماز سے لے کر فجر کی آذان ہونے تک، یعنی کہ جب تک فجر کی آذان کا ٹائم نہ ہو جائے، اس درمیان جتنا وقت ہے اس میں آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ ہے اس رات کا ٹائم جس میں آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ یہ 8 رکعت نفل پڑھیں گے، اور اس نفل کے پڑھنے کے بعد ان کو آپ نے 3 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 سلام ہوں گے ان 8 رکعت نفل کے اندر، یعنی کہ 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ اسی طرح یہ 8 رکعت نماز نفل آپ نے 3 سلام کے ساتھ مکمل کرنے ہوں گے۔ اب شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب 2025 میں اس کا جو دن ہے وہ جمعرات کا جب دن ختم ہوگا، جو آ رہی ہے جمعرات، تو رات مغرب سے لے کر فجر کی آذان ہونے تک، یعنی کہ جمعہ کی جو رات ہوتی ہے جمعے کی فجر تک، جمعے کی فجر سے پہلے تک آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی خواتین مرد حضرات رات اس وظائف کو عمل کو نہیں پڑھ سکے، یہ نوافل نہیں پڑھ سکے، تو مجبوری کے تحت برکت حاصل کرنے کی نیت سے وہ دن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑا ایک اہم نکتہ بتا رہا ہوں، یہ ایک بڑی راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ بامر مجبوری آپ دن میں بھی ان کو پڑھ لیں تو افضل ہے، لیکن رات کے یہ خاص نفل ہیں۔ اگر یہ دن اور رات آپ نے ضائع کر دیا، غفلت میں سستی میں گزار دیا، تو پھر دوبارہ موقع یہ سال بعد ہی ملے گا، پھر چاہے تو جیسے مرضی زندگی بسر کریں۔ لیکن یہ نوافل پڑھنے والے یہ ہم مساجد میں ہر سال پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص تک یہ پڑھنے کا طریقہ پہنچ جائے۔ دیکھیں، ایک تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر پھر آنے والے سال میں لاکھوں نہیں رب تعالیٰ کروڑوں عطا فرماتا ہے۔ پھر جیسا بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ یہ اس رات کی خاص نماز ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہوتی ہے، جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں جو
جو کچھ واقعات آنے والے ہیں، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کس کا کتنا رزق لکھا جائے گا، کس کو شفا دی جائے گی، کس کو بیمار کیا جائے گا، جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ سارا کا سارا اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، تو اس لیے دوستو اس رات میں جو کچھ مانگنا چاہتے ہو یہ نوافل ادا کر کے اللہ کے خزانوں سے مانگ لو، انشاءاللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوں گے۔ اب میں ان کی نیت بتاتا ہوں، پھر میں طریقہ کار بتاؤں گا۔ وقت میں نے بتا دیا ہے کہ کون سا وقت ہے۔ اب مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں جلدی سے پوچھ لے تاکہ اس کو بتا دیا جائے۔ شب برات کی رات ہرگز غفلت میں نہ گزارنا، سستی میں نہ گزارنا۔ جیسے پورا سال غفلت میں سستی میں گزار چکے ہو، خدا را آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یہ نوافل خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، جہاں جہاں آپ کے جاننے والے ہیں وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ضروری نہیں کہ ویڈیو شیئر کر کے آپ نے پہنچانا، نہ، اگر شیئر کر کے پہنچانا چاہتے ہیں اس کا لنک شیئر کریں لوگوں تک۔ اگر اپنی زبان یاد کر کے لکھ کر کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو اس طرح بتائیں، کیونکہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، مساجد میں بھی یہ پہنچیں اور لوگوں کے گھروں تک بھی اس کو پہنچایا جائے تاکہ ہر شخص اس رات میں اپنے مقدر کو سنوار سکے۔ اب سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوں گے، یعنی کہ یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب، اور اس کے علاوہ اس بندے کے 50 برس کے گناہ بھی معاف، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس کی حاجتیں، 40,000 سے زائد حاجتیں بھی پوری، اور اس طرح اور بہت سارے انعامات اس کو ملتے ہیں یہ پہلے 4 پڑھنے سے۔ پھر جب 2 کر کے پڑھیں گے ان کے بھی الگ الگ فضیلت ہے، الگ الگ شان ہے، الگ الگ عظمت ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی کہ نیت آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی کرنی ہوگی۔ تو 4 رکعت نماز نفل جس طرح نیت کا طریقہ بتا دیا اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے، اور یہ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے یہاں تک پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص شریف کو۔ اور یہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ دوبارہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار۔ اور پھر اسی طرح آپ نے جب پہلی رکعت میں 10 بار پڑھا، پھر دوسری میں آپ رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس میں سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب تشہد بیٹھنا ہے نا، التحیات، تو التحیات للہ والصلوات، اس کو مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے دعا بھی پڑھنی ربی جعلنی۔ اس کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ سیدھا کھڑا ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت کو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی اس سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 1 بار، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے 10 بار۔ اسی طرح آپ کی یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ جو 8 رکعت نفل بتا رہا ہوں نا، ان کو آپ نے ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر کہیں چلے گئے، پھر دوبارہ آ کر آپ نے 4 پڑھے نہ، یہ جب پڑھنے شروع کرنے ہیں تو پھر 8 رکعتیں مکمل کر کے ان کے درمیان اور ان کے آخر میں جو خاص وظائف ہیں وہ پڑھ کے پھر دعا مانگ کے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے،
اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھتے سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے جو جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس لیے اب آپ یہ نفل جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل جو خاص بتانے لگا ہوں وہ حاجت کے ہوں گے، اس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ کہہ کر یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں 2 رکعت رہ جائیں گے۔ اب یہ جو 4 پہلے پڑھے ہیں نا آپ نے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اب میں وہ تسبیحات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 5 مرتبہ۔ دعا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کیونکہ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھو شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاجی سے نجات مانگنے والا میں اس کو محتاجی سے نجات عطا فرما دوں۔ یہ پوری رات اللہ تعالیٰ یہ فریاد کرتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، اس لیے جو شخص اس رات میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو 5 مرتبہ آپ نے درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں استغفار کی فضیلت حدیث قدسی ہے، ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں ضرور بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ضروری کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہوں سے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار سے دلوں کو چین ملتا ہے، استغفار سے دنیا بدلتی ہے، استغفار سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، استغفار سے سب کچھ ملتا ہے جب آپ ان نوافل کے بعد یہ پڑھیں گے۔ اب یہ الفاظ صرف اتنے سے ایک لفظ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھی، پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہوگی، جیسے میں نے اس کا نیت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد آخر یعنی کہ یہ صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے، جیسے میں نے پہلے نیت بتا دی ہے، صرف صلاۃ الحاجت کا لفظ استعمال ہوگا، اور پھر آپ نے اب یہ نفل پڑھنے ہوں گے۔ اس نوافل کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نیت کر کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ دیکھیں میں نے جلدی پڑھی ہے اس لیے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے اور میرا بھی وقت بچے۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، آج رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، یعنی شب برات کی رات، اور اس دعا کے اندر جو شخص اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس رات میں خصوصی دعا میں اس بندے کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ اس رات میں کوئی دعا رد ہوتی نہیں، اور ہماری پھر دعا میں دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس رات کی ذکر و اذکار اور عبادت کے بعد، یعنی ایسی عبادت کی جائے گی جس کے بعد دعا کرنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ضرور اس میں اپنا نام شامل کروائیں، اس دعا میں بھی شامل ہونے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ وہ لائیو دعا ہوگی اور اس کو شیئر بھی کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا۔ اب اسی طرح کیونکہ یہ رات عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، آپ نے اب سورۃ
فاتحہ شریف پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی شریف کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ تو اسی طرح آپ کی یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں اب سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے الحمد شریف کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح سورۃ اخلاص شریف کو اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنی میں پہلی مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ رزق کی کبھی آپ کو تنگی نہیں آئے گی۔ اب اس کے علاوہ دنیا کی جو بھی حاجت ہے، چھوٹی بڑی جو بھی رنج و غم ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن لفظ نیت میں حاجت کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، گھر کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، اپنا مکان نہیں، ذاتی جاب نہیں لگ رہی کہیں پہ، کہیں کوئی پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ یعنی کہ نیت میں لفظ استعمال یہ کریں گے صلاۃ الحاجت، لیکن تصور آپ اس اپنے مقصد کا رکھیں گے۔ یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک ایک بات سمجھاتا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی نہیں آپ کو سمجھائے گا، اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ ضرور اس کو آگے پہنچائیں تاکہ ہر شخص کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے اور ہر شخص کو عظمت اور فضیلت ملے۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی، حضور قسم فرمائے واللہ تھی، حضور نے قسم کھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص شب برات میں میری ذات پر درود پاک پڑھے تو اس کو انبیاء کرام، مرسلین عظام، فرشتوں اور تمام لوگوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ رات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بدبختوں کو جنت سے بری کرتا ہے، دشمنوں کو جنت سے بری کرتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو دوزخ سے بری کرتا ہے، نیک لوگوں کو، عبادت گزاروں کو، شب زندہ داروں کو، رات عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کرتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات میں 1 سال سے دوسرے رات تک کے زمین کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے شب برات کی رات کوشش کریں کہ اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جب شبان المعظم کی رات آتی ہے نا تو اس میں قیام کرو، اس دن کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے تک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا رہتا ہے، اور اسی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، کوئی بخشش مانگنے والا بخشش مانگے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو وہ تو ہر وقت ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، ہم اس کی طرف اپنا قدم تو بڑھائیں نا، ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کریں نا بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم یہ نوافل کے ذریعے اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اور اسی طرح اس کی بارگاہ سے مانگیں، اس کو راضی کر لیں۔ آج وہ راضی ہو گیا تو مقدر سنور جائے گا، اس کی نگاہ کرم آج ہر ایک کے اوپر برسے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان کی طرف نظر فرمائی، کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس رات آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں تمام آسمانوں کے، پہلے آسمان کا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، تمام آسمانوں کے اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جو ہے وہ اسی طرح 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو درود پاک پڑھا۔ درود پاک میں قید نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی تعداد جو ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تینوں تسبیحات کو آپ نے ایک 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ کے 8 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت آپ کے رہ گئے، یعنی کہ 6 پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت کی نیت کرنی ہے آپ نے، 2 رکعت نماز نفل
اب یہ ایسے ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے کا یعنی کہ آگے شب برات کے دن کا جمعے کا روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ جو بھی اپنی زبان سے نکالو گے اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے صلاۃ التوبہ کی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک۔ آپ اسی طرح آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اس کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اخلاص کو، آپ نے سورۃ اخلاص کو آپ پڑھیں گے یعنی قل ھو اللہ احد کو 1 مرتبہ۔ اسی طرح یہ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی، یعنی کہ سورۃ الکافرون کو پڑھا، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا، تو اس طرح پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ اس طرح یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ فلق کو 1 مرتبہ، سورۃ ناس کو 1 مرتبہ۔ اس طرح پھر آپ کی دونوں رکعتیں مکمل، یعنی کہ پہلی رکعت میں پہلے 2 کل پڑھنے ہیں، دوسری میں دوسرے 2 کل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ کی یہ دونوں رکعتیں مکمل، چاروں کل آپ نے 1 رکعت کے اندر پڑھنے ہیں، دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ چند کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد کو۔ اور اگر آپ کو دعائے نصف الشعبان آتی ہے تو اس کو آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اگر وہ نہیں آتی تو پھر آپ سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ سورۃ یاسین شریف کو 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ اگر سورۃ یاسین شریف نہیں آتی تو پھر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ آپ کے نامہ اعمال میں انبار لگ جائیں گے ثواب کے، اور جو بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری پوری فرمائے گا۔